بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 4242۔ آزاد تک رسائی آسان نہیں تھی۔ آسو کو شک ہو گیا تھا کہ 3 ایرانی اسے دل سے پسند نہیں کرتے۔ اس نے ان پر بھروسہ کم کر دیا تھا۔ آزاد اور فروز کی ویسے بھی کبھی ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ آزاد تک پیغام پہنچانے کے لیے عورت کی ہی ضرورت تھی۔ ایک وزیر کے لیے ایسی عورت کا اصول مشکل نہ تھا۔ فیروز نے محل کی ایک ادھیڑ عمر عورت کو اپنے پاس بلایا۔ وہ بھی مسلمان تھی۔ فیروز نے اسے کہا کہ وہ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر وہ پسند کرے تو وہ اسے اپنے ہاں لا سکتا ہے۔ فیروز نے اسے کچھ لالچ دیا۔ ایک یہ تھا کہ اس سے اتنا زیادہ کام نہیں لیا جائے گا جتنا اب لیا جاتا ہے۔ وہ عورت مان گئی۔ اس نے اسی روز اسے اپنے ہاں بلا لیا۔ ایک روز آزاد اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ ہر وقت جلتی اور کڑتی رہتی تھی۔ اسے کوئی راہ فرار نظر نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت میں فیروز کی وہی خادمہ اس کے پاس آئی۔ میں کسی کام کے بہانے آئی ہوں، خادمہ نے کہا، لیکن میں آئی دراصل تیرے پاس ہوں۔ کیا تو اپنے چچا زاد بھائی سے کبھی ملی ہے جو رحمان الایمن کا وزیر ہے؟ کیا تو جاسوسی کرنے آئی ہے؟ آزاد نے غصیلی آواز میں کہا۔ نہیں، خادمہ نے کہا، مجھ پر شک نہ کر، میں جھوٹے نبی کی مخبر ہوں۔ میرے دل میں بھی آسو کی اتنی ہی نفرت ہے جتنی تیرے دل میں ہے۔ میں کہ تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ آزاد نے کہا۔ فیروز وزیر نے بھیجا ہے، خادمہ نے کہا۔ میں فیروز کا نام بھی سننا نہیں چاہتی، آزاد نے کہا۔ اگر اس میں غیرت ہوتی تو اس شخص کا وزیر نہ بنتا جس نے اس کی چچا زاد بہن کو بیوہ کیا اور اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا۔ آزاد شاہی خاندان کی عورت تھی۔ وہ ان لونڈیوں اور باندیوں کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ عورت مخبری کرنے نہیں آئی۔ اس نے خادمہ سے پوچھا کہ فیروز نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ خادمہ نے بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔ آزاد نے اسے ایک جگہ بتا کر کہا کہ فیروز رات کو آ جائے گا، لیکن ہمارے درمیان ایک دیوار حائل ہوگی۔ آزاد نے کہا، اس میں ایک جگہ ایک دریچہ ہے جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں۔ فیروز سلاخوں کی دوسری طرف کھڑا ہو کر بات کر سکتا ہے۔ خادمہ نے آزاد کو پیغام دے دیا کہ جا کر فیروز کو بتا دے۔ اس رات فیروز محل کے ارد کھڑی دیوار کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سلاخوں والا چھوٹا سا دریچہ تھا۔ آزاد اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تیری خادمہ پر مجھے اعتبار آ گیا ہے، آزاد نے کہا۔ تجھ پر میں کیسے اعتبار کروں؟ میں نہیں مانوں گی کہ تو مجھے اس وحشی سے آزاد کرانے کی سوچ رہا ہے۔ کیا تو اس وحشی کے ساتھ خوش ہے؟ فیروز نے پوچھا۔ اس سے زیادہ نفرت میں کسی آدمی سے نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کو کبھی دیکھا ہے، آزاد نے کہا۔ تیرا یہاں زیادہ دیر کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ فوراً بتا، تجھے اتنے عرصے بعد میرا کیوں خیال آیا؟ کیا اس وقت آسو کے ادھر آ نکلنے کا خطرہ ہے؟ فیروز نے پوچھا۔
یا ابھی وہ تمہیں نہیں؟ آزاد نے کہا، پہرہ داروں کا خطرہ ہے۔ اسو اس وقت شراب کے نشے میں بے سدھ پڑا ہے اور اس کے پاس عورتوں کی کوئی کمی نہیں۔ میں صرف تجھے نہیں پورے یمن کو آزاد کراؤں گا، فیروز نے کہا، لیکن تیری مدد بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے بتا فیروز، آزاد نے پوچھا، میں کیا کر سکتی؟ کسی رات مجھے اسو تک پہنچا دے، فیروز نے کہا۔ اگلے روز وہاں سے اس کی لاش اٹھائی جائے گی۔ کیا تو یہ کام کر سکتی ہے؟ کل رات اس وقت کے کچھ بعد اس دیوار کے باہر کسی جگہ آ جانا جو میں تمہیں بتاؤں گی، آزاد نے کہا۔ میرا کمرہ اس دیوار کے بالکل ساتھ ہے، تم دیوار کسی اور طریقے سے پلانگ نہیں سکو گے، کمان پھینکنی پڑے گی، رسا لیتے آنا، اسے دیوار کے اوپر سے اندر کو پھینکنا، میں اسے کہیں باندھ دوں گی، تم رسے سے اوپر آ جانا۔ اگلی رات فیروز اس طرح چھپتا چھپاتا دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا کہ اسے پہرہ دار کے گزر جانے تک چھپنا پڑتا تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے آزاد نے بتائی تھی۔ اس نے پھینکا جس کا سرا دوسری طرف نیچے چلا گیا۔ آزاد موجود تھی، اس نے رسا پکڑ لیا اور کہیں باندھ دیا۔ فیروز نے رسے کو پکڑا اور پاؤں دیوار کے ساتھ جمایا، دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے رسا دیوار پر باندھ دیا اور اس کی مدد سے نیچے اتر آیا۔ آزاد اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور آدھی رات کے بعد تک اسے کمرے میں ہی رکھا کیونکہ اسو کے بیدار ہونے کا خطرہ تھا۔ آدھی رات کے بعد وہ بے ہوش اور بے سدھ ہو جاتا تھا۔ آزاد نے کہا، یہ شخص انسانوں کے روپ میں دیو ہے، ایسا دیو جو شراب پیتا ہے، عورتوں کو کھاتا ہے۔ تم نے اس کی جسامت دیکھی ہے؟ اتنا لمبا اور چوڑا جسم، تلوار کے ایک دو وار تو شراب کی طرح پی جائے گا۔ اسے ہلاک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اسے ہلاک کرنا ہے، خواہ میں خود ہلاک ہو جاؤں، فیروز نے کہا۔ آزاد نے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھولا اور باہر دیکھا۔ اس غلام گردش کے اگلے سرے پر ایک پہرے دار کھڑا رہتا تھا۔ وہ سائے کی طرح کھڑا نظر آ رہا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ اس طرف اس کی پیٹھ ہے۔ آزاد اپنے کمرے سے نکلی اور دبے پاؤں اسو کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ ہلکی روشنی والی ایک فانوس جل رہا تھا۔ اسو پیٹھ کے بل بستر پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ مورخ بلازری نے اس دور کی تحریروں کے دو حوالے دے کر لکھا ہے کہ آزاد جب اسو کو دیکھ کر واپس آئی تو اس کا انداز ایسا تھا جیسے ایک شعلہ آیا ہو، اور یہ انتقام اور نفرت کا شعلہ تھا۔ آؤ فیروز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ بے ہوش پڑا ہے۔ فیروز آزاد کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور دبے پاؤں آزاد کے پیچھے اسو کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسو جنگلی سانڈ جیسا انسان تھا، کمرے میں شراب اور گناہوں کا تغن تھا۔ یہ جانے ایسے کیوں ہوا؟ اسو بیدار ہو گیا۔ اپنے وزیر اور اپنی حسین ایرانی بیوی کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ آزاد کو وہ قابل اعتماد سمجھتا تھا۔ فیروز کو دیکھ کر اسے کچھ شک ہوا ہوگا۔ اس وقت کیا مصیبت آ گئی؟ اسو نے نشے سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ فیروز نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا، تلوار کھینچی اور پوری طاقت سے اسو کی گردن پر وار کیا۔ اسو نے گردن بچا لی، تلوار اس کے ننگے سر پر پڑی۔ اسو کے منہ سے چیخ نما آواز نکلی اور وہ بستر سے لڑ کر دوسری طرف گر گیا۔ غلام گردش میں دوڑتے قدموں کی دمک سنائی دی۔ آزاد تیز سے باہر نکلی اور دروازہ بند کر دیا۔ پہرے دار دوڑا آ رہا تھا۔ آزاد نے تیزی سے آگے بڑھ کر پہرے دار کو روک لیا۔ کمرے سے اسو کی ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔ واپس اپنی جگہ پر چلے جاؤ، آزاد نے پہرے دار کو تحکمانہ لہجے میں کہا۔ رحمان الامن کے پاس فرشتہ آیا ہوا ہے، وہی نازل ہو رہی، جاؤ ادھر نہ آنا۔ مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ پہرے دار نے احترام سے سر جھکا لیا اور چلا گیا۔ آزاد اندر آئی تو دیکھا کہ اسو فرش سے اٹھ کر بستر پر گر رہا تھا اور فیروز دوسرے وار کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اسو بستر پر گر پڑا، اس کا سر پلنگ کے بازو پر تھا اور سانڈ کی طرح ڈکار رہا تھا۔ تم اسے نہیں مار سکو گے فیروز، آزاد نے آگے بڑھ کر کہا، اور اسو کے بال جو لمبے تھے وہ ہاتھوں سے پکڑ کر نیچے کو کھینچے اور خود فرش پر بیٹھ گئی۔ اب فیروز گردن کاٹ دو۔ فیروز نے ایک ہی وار سے اسو کی گردن صاف کاٹ کر جسم سے الگ کر دی۔ فیروز کے ساتھیوں کیس اور زاویہ کو معلوم تھا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ فیروز نے اسو کا سر اٹھایا اور ان دونوں کے ہاں جا پہنچا۔ محافظوں اور پہرے داروں کو رحمان الامن کے قتل کی خبر ملی تو انہوں نے محل کو محاصرے میں لے لیا۔
آزاد فیروز کے ساتھ رہی۔ محل میں بھگدڑ مچ گئی، حرم کی عورتوں کا ہجوم چیختا چلاتا باہر کو بھاگا۔ ادھر رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قیس بن حرا اور سرکردہ مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ کر چکے تھے اور دن رات زیر زمین سرگرمیوں سے مسلمانوں کے حوصلے بحال کر رہے تھے۔ ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی تھا کہ محل کی چھت سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ لوگ حیران ہوئے کہ محل میں اذان، لوگ محل کی طرف دوڑے۔ سو کی فوج حکم کی منتظر تھی، لیکن حکم دینے والا قیس تھا، وہی سپہ سالار تھا، اس نے فوج کو باہر نہ آنے دیا۔ سو کا سر محل کے باہر لٹکا دیا گیا۔ محل کی چھتوں سے للکار بلند ہو رہی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اسو کذاب ہے۔ اسو کے پیروکاروں پر خوف طاری ہو گیا اور مسلمان مسلح ہو کر نکل آئے۔ انہوں نے یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ مصر کے مشہور صحافی اور سابق وزیر معارف محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر میں فیروز کی زبانی ایک روایت پیش کی ہے۔ فیروز نے کہا کہ اسو کو قتل کر کے ہم نے وہاں کا انتظام پہلے کی طرح رہنے دیا، یعنی جس طرح اسو کے تسلط سے پہلے تھا۔ ہم نے قتل کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ معاذ بن جبل کو بلایا، وہ ہمیں باجماعت نماز پڑھائے۔ ہم بے انتہا خوش تھے کہ ہم نے اسلام کے اتنے بڑے دشمن کو ختم کر دیا، لیکن اچانک اطلاع ملی کہ رسول خدا وصال فرما گئے ہیں۔ اس خبر سے یمن میں ابتری سی پھیل گئی۔ فیروز کو مسلمانوں نے صفا کا حکم مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ مئی 632 کا ہے۔ قیس بن حرا اور برہن جون 632 کے دوسرے ہفتے میں یہ خوشخبری لے کر مدینہ پہنچے کہ جھوٹا نبی اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے اور یمن پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا ہے، لیکن مدینہ سوگوار تھا۔ 5 جون 632 12 ربیع الاول 11 ہجری رسول خدا وصال فرما گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر جوں پھیلتی گئی، یہ جنگل کی آگ ثابت ہوئی۔ جہاں پہنچی وہاں شعلے اٹھنے لگے۔ یہ شعلے بغاوت کے تھے۔ ایک تو اسلام کے دشمن تھے جنہوں نے اپنی تخریبی سرگرمیاں تیز کر دی، دوسرے وہ قبیلے تھے جنہوں نے صرف اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ ان کے سردار مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے قبیلے اتنے زیادہ نہیں تھے جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ باقی تمام قبیلے اسلام سے نہ صرف منحرف ہو گئے بلکہ انہوں نے مدینہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور مدینہ پر حملے کی باتیں کرنے لگے۔ خلیفہ اول حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغی قبیلوں کو پیغام بھیجے کہ وہ اسلام کو نہ چھوڑیں۔ قاصد جہاں بھی گئے وہاں سے انہیں جواب ملا کہ ہمارا قبول اسلام صرف ایک شخص رسول کریم کے ساتھ معاہدہ تھا، وہ شخص نہیں رہا تو معاہدہ بھی نہیں رہا۔ اب ہم آزاد ہیں اور ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے۔ تیسرا اور سب سے خطرناک فتنہ مرتدین کا تھا۔ رسول کریم کی زندگی میں ہی بنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے۔ ان کی پشت پناہی رومی، ایرانی اور یہودی کر رہے تھے۔ ان جھوٹے نبیوں میں ایک خوبی مشترک تھی کہ وہ شبدہ باز اور جادوگر تھے۔ شبدہ بازی اور جادوگری میں یہودی ماہر تھے۔ اسوا کا ذکر ہو چکا ہے، وہ بھی شبدہ باز تھا۔ نبوت کے دوسرے دعوے دار طلحہ اور مسلمہ تھے۔ مسلمہ خاص طور پر شبدہ بازی میں مہارت رکھتا تھا۔ ایسے شبدے پہلے کوئی نہ دکھا سکا۔ مثلا وہ پرندے کے پر اس کے جسم سے الگ کر کے دکھاتا، پھر پرندے اور پروں کو اکٹھے ہاتھوں میں لے کر اوپر پھینکتا تو پر پرندے کے ساتھ ہوتے اور پرندہ اڑ جاتا۔ مسلمہ بدصورت انسان تھا۔ اس کے چہرے سے ایسا تاثر تھا جیسے یہ انسان کا کانی حیوان کا چہرہ ہو۔ خد و خال بھی حیوانوں جیسے تھے۔ اس کا قد چھوٹا تھا، چہرے کا زرد تھا، لیکن اس کے جسم پر غیر معمولی طاقت تھی۔ اس کی آنکھیں غیر قدرتی طور پر چھوٹی اور ناک چپٹی تھی۔ یہ ایک بھدے سے آدمی کی تصویر تھی جسے کوئی بدصورت انسان بھی پسند نہیں کر سکتا، مگر جو عورت خواہ کتنی ہی حسین اور سرکش کیوں نہ ہوتی، اس کے قریب جاتی تو اس کی گرویدہ ہو جاتی، اس کے اشاروں پر ناچنے لگتی۔ مسلمہ نے رسول کریم کی زندگی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور قاصدوں کے ہاتھ ایک خط ان الفاظ میں لکھا تھا: مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے محمد رسول اللہ کے نام، آپ پر سلامتی ہو۔ واضح ہو کہ یہ رسالت میں آپ کا شریک بنایا گیا ہوں، لہذا نصف زمین میری ہے اور نصف قریش کی، مگر قریش انصاف نہیں کر رہے۔ رسول اکرم نے خط پڑھا اور قاصدوں سے پوچھا کہ
مسلمہ کہ اس عجیب و غریب پیغام کے متعلق ان کی کیا رائے ہے؟ ہم وہی کہتے ہیں جو خط میں لکھا ہے، ایک قاصد نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے کہا، اگر قاصدوں کو قتل کرنے کی رسم ہوتی تو تم دونوں کے سر تن سے جدا کرتا۔ آپ نے مسلمہ کو اس کے خط کے جواب میں لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی جانب سے۔ مسلمہ کذاب کے نام زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے مقتی بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مسلمہ کو سب کذاب کہنے لگے اور اسلام کی تاریخ نے بھی اسے مسلمہ کذاب ہی کہا ہے۔ رسول خدا ان دنوں عدالت پر تھے، انہوں نے ضروری سمجھا کہ جس شخص نے یہ جسارت کی ہے، رسول کریم سے زمین کا مطالبہ کیا ہے، اس کی سرگرمیوں اور لوگوں پر اس کے الزامات کو فوراً ختم کیا جائے۔ آپ کی نگاہ ایک شخص نہار الرجال پر پڑی۔ اس شخص نے اسلام قبول کر کے دین کی تعلیم حاصل کی تھی، قرآن کی آیات پر اسے عبور حاصل تھا اور وہ عالم فاضل کہلانے کے قابل تھا۔ رسول مقبول نے اس شخص کو بلا کر ہدایت دی کہ وہ یمامہ جائے اور لوگوں کو اسلامی تعلیم دے۔ آپ نے الرجال کو اچھی طرح سمجھایا کہ مسلمہ کے اثرات زائل کرنے میں تاکہ خون خرابے کے بغیر ہی وہ یہ شخص گمنام اور اس کے دعویٰ بے اثر ہو جائے۔ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل میں الرجال روانہ ہو گیا۔ مسمہ بن حبیب جو مسمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا تھا، رات کو اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔